امریکہ. تو یہ روہنگیا کا جو ایشو چل رہا ہے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ بنگلہ دیش سے کیا مسائل ہیں، کیونکہ میانمار والے کلیم کرتے ہیں کہ روہنگیا تو ہیں ہی بنگلہ دیشی، یہیں سے وہاں گئے تھے رخائن اسٹیٹ میں میانمار میں، تو اس لیے اگر اس وقت یہ معاملہ ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بنگلہ دیش کو یہ کہنا یہ روہنگیا یہ پچھلے 10 سال میں تو نہیں گئے، وہ تو 100 سال سے ادھر ہیں اور یہ دو بنگلہ دیش بنے نہیں تھے. عرب مسلمان علاقے کے چٹگانگ ادھر ادھر کے لوگ جاتے تھے اس زمانے بھی جا کے اکنامک اپرچونیٹیز تھی. میانمار کو برما تھے اس وقت مدد کرتے تھے، اچھا خاصا سیٹل تھے لوگ. تقریباً 3.5 ملین روہنگیا ہیں. اور پچھلے جو 2017 میں ایکسوڈس ہوئی، بھگائے انہوں نے، کوئی 750,000 کے قریب بنگلہ دیش میں ہے. اور انہوں نے اچھا خاصا ان کو تو یہ بنگلہ دیش نے انہوں کسی خاص علاقے میں رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو کاکسس بازار کے ارد گرد رہتے تھے. اچھا. اب ان کو ایک آئی لینڈ سیپریٹ دے دیا. میں کسی تصویر میں دیکھ رہا تھا، خوبصورت بلڈنگ سٹرکچر ان کے لیے بنا دیے اور فیسلٹیز وغیرہ بھی مناسب ہے. لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ خاموشی میں اگر یہ کام کرتے جائیں انٹرنیشنل کمیونٹی پھر سو جاتی ہے. تو اٹ کیپس آن آسکنگ فار، بٹ کہیں ایک انالسٹ کا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے انڈیا از ناٹ سپورٹنگ مچ آن دس ایشو. شور شرابہ بھی نہیں کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور برما پہ پریشر بھی نہیں ڈال رہے ہیں اور ریفیوجی کے ریسپانسبلٹی ہیلپ بھی زیادہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں تو یہ مطلب روہنگیا کا تو ایشو اب وہ بھی لگتا ہے کہ رہے گا، اور جس طرح پاکستانی وہاں پہ کتنے جو اپنے کو پاکستانی کہتے ہیں کتنے ہوں گے؟ تقریباً لاکھوں میں ہے، آئی تھنک 3.5 لاکھ کے قریب ابھی بھی خیال ہے. اچھا. بٹ سو آپ کی کیا وائبس کیا ہیں، کیونکہ آپ بنگلہ دیش گئے بھی ہوئے تھے، تو کیا آپ کا کہ آر دے انٹرسٹڈ ٹو کم ٹو پاکستان اور ناٹ ریئلی؟ آئی تھنک ایک دفعہ وہ جو 20-21 سال پہلے بہت زیادہ کوشش بھی ہوئی، پاکستان کی طرف سے بھی بڑا انکریج کیا گیا تھا. جہاں آنا تھا کراچی سندھ والوں کو ڈر تھا اگر پنجاب میں سیٹل بھی کرے وہ تو سب وہاں پہنچ جائیں گے. وہ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ اکنامک اپرچونیٹیز جہاں ہیں ریفیوجیز تو وہاں چلے جاتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے ادھر سے سندھ سے پریشر تھا اس وقت تو نہیں آئے. تو پاکستان نے بھی اس پہ کچھ لوگوں کو تو ہم نے ایکوموڈیٹ کیا نا، تھوڑا بہت کیا ہے. لیکن ایک براڈر پکچر دیکھے باسط صاحب، میں کہتا ہوں اگر آپ کی فیملی وہاں 70 سال سے ہیں، اس پاکستان بننے کے بعد سے 3rd جنریشن ہے، آپ کی آئیڈینٹی بھی اب ٹھیک ہے کچھ کلچرل اسپیکٹ تو رہتے ہی ہوں گے، ادروائز زبان سیکھ کے لوگ اچھے خاصے ایڈجسٹ ہوئے. اب اس ایشو کو میرے خیال میں کسی طرف سے جگہ اجاگر کرنے کے گنجائش کم ہے. ان کی انٹرسٹ میں ہے، میں نے کچھ پروگرامز دیکھے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ لوگ نارمل لائف پہ ہیں، ووٹنگ رائٹس بھی دیتے ہیں، ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. تو اب وہ ایک لحاظ سے وہ نہیں رہا کہ جنہیں پاکستان جانا ہے. پاکستان والا پریشر میرے خیال میں ختم ہوتا گیا، وہ ختم ہو گیا ہے. اب انہوں نے بنگالی بھی سیکھ لی، اس لائف میں بھی شادی بیاہ کر کے کیا کہتے ہیں وہ ہو گئے، مطلب سیٹل ہو گئے، ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، سیٹل ہو گئے ہیں. تو وہ پریشر اب کافی حد تک نہیں ہے. تو جو کچھ بزرگ لوگ رہ گئے وہ ڈیمانڈ بیان دے دیتے ہیں. میرے حساب سے جو چھوٹے لیول پہ بچے ایڈجسٹ. لیکن یہ شیخ حسینہ کی ایک پرسنل جو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں ایک ہاسٹیلٹی ہے ٹورڈز جماعت اسلامی وہاں کی، وہ بھی ابھی اپنی جگہ موجود ہے. وہ ہے، لیکن آپ کو میں نے تاریخ بتایا کہ نہیں بھائی جان سے میں نے سنا ہے 1995 میں پروفیسر اعظم صاحب کی بات کر جی میرے تایا کے بیٹا، آپ ان کو بھائی جان کہتے ہیں جی. تو 95 میں میرے طرف آئے تھے، میں جب ابھی نیو یارک میں پوسٹڈ تھا. 95 نہیں 97 میں نہیں 95 میں واشنگٹن میں پڑھ رہا تھا. آئے تھے، میں نے پوچھا آپ کے بڑے پارٹنرشپ ہے، آپ نے ابھی عوامی لیگ کو ووٹ ڈالا ہے پارلیمنٹ میں، آپ کے 18 کے ممبرز تھے، تو ان کو آپ نے حکومت بننے دی، اچھے خاصے آپ کے تعلقات ان کے ساتھ ہیں، کیسے بنائیں؟ اب تاریخی طور پہ میں دیکھتا ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے اور مشکل لگتا ہے کہ یہ تعلقات آپ کی رہیں گی. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پالیٹکس میں برہان یہ چیزیں آتے جاتے رہتے، پرماننٹ اینیمی اور پرماننٹ فرینڈس کوئی ہوتے نہیں ہیں. حالات کے مطابق ہم نے اس کو مناسب سمجھا، کیونکہ BNP نے بھی کچھ ایشوز پہ ہمیں مدد نہیں کی ہے. اس وقت جنہوں نے اپروچ کیا ہم نے سپورٹ کر دی ہے. حکومت 18 ممبرز آف جاتیہ پریشد کے ان کے سپورٹ سے ہم نے جتا دی. تو میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ کے دوست لگتے نہیں ہیں، تو آپ کے خون کے دشمن. میں نے کہا تھا 95 میں 30 سال بعد وہی ثابت ہوا. بالکل
اس وقت آنا جانا گھر میں تصویریں پروفیسر صاحب ان کے ووٹ آگے پیچھے شیخ حسینہ تو ان کو تو تایا کہتے تھے کیونکہ وہ تو شیخ صاحب کے کنٹمپریری تھے پروفیسر صاحب. آلدو میرے والد کے کانٹیکس میں دیکھتے تھے بھتیجا سمجھتے تھے بٹ میرے والد سے صرف 2 سال چھوٹے تھے. تو پروفیسر صاحب اس وقت تو کرتے رہے بٹ بعد میں انہی کو انہوں نے کچھ آپ کا سوال تھا کہ جو ٹرائل آف کولیبوریٹرز آف پاکستان اس میں تو ہی واز دا فرسٹ ٹو بی ٹرائڈ. تھینک گاڈ ان کو پھانسی نہیں دی انہوں نے کیونکہ ہی واز 92 ایئرس کے انہوں نے جیل ٹرمز دے دیا تھا. تو ہاسٹیلٹی جہاں تک ہے لیکن کچھ بہت سے لوگوں کو ایکسیکیوٹ بھی تو کیا بہت سے بعد والے لیڈرشپ کو انہوں نے کیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو ابھی کے جو ان کے گریونسز ہے وہ یہ ہے کہ دے آر رائٹ آف دا سینٹر کے لوگ ہیں ڈائی ہارڈ کمیٹڈ سپورٹرز آف پرو پاکستانی پارٹی BNP کو لوگ پرو پاکستانی سمجھتے ہیں. اس پہ بعد میں آتا ہوں لیکن اب جماعت اسلامی کا یہ نہیں رہا کہ ہم نے مطلب وہ بنگلہ دیش میں رہ کے اپنی سیاست کریں گے. ہاں کریں گے اور دے ہیو ایکسیپٹڈ دا نیو ریالٹی. اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے تو نیریٹو تو سارا پروفیسر صاحب کا نیریٹو یہ تھا یا ہمیں تمہیں ٹھیک ہے پاکستان کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے جو نقطہ تھا اس وقت میں سپورٹ کیے. جہاں تک بنگالی نیشنلزم کے جہاں تک کہانی ہے آئی واز ون آف دا فریڈم فائٹرز ان 1952. ان کے سر پہ یہ جو نور الامین صاحب کی حکومت کے پولیس نے سر مار کے ان کو زخم کیا تھا اتنا بڑا سر. اچھا. ہاں اٹ واز کہتا ہے کہ میں تمہارے شیخ صاحب کی شکل لا کے دکھاؤ کہ ان کو ڈنڈے پڑے. تو ان کا اچھا نقطہ تھا. شیخ مجیب صاحب 52 پہ جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں میڈیکل کالج میں لوگ جلوس پہ جا رہے تھے لینگویج کے لیے شیخ صاحب تو فرید پور میں جیل میں تھے. اچھا. اور جب میٹ فورٹ میں ڈھاکہ کے شہر کے جہاں رہتے تھے جلوس میں وہاں تو سر میرا پھٹا ہے اور لوگوں کو پھٹے. تو اسٹرگل کے لحاظ سے ہم تو بنگلہ نیشنلزم کے اگر اتنے ہارڈ کور سوچ نہ ہو ہمارے لوگوں کے آزادی اور خود مختاری کی باتیں ہو میں نے کام کیا ہوا آپ لوگ کس کھاتے پہ ہمارے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں اس وقت.